وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اب یہ دیکھیں اللہ پر جھوٹ کیسے بولا ہے، اللہ پر جھوٹ کیسے بولا؟ ایسے ہی بولا کہ دنیا میں ان کے پاس دولت آئی، پیسہ آیا، عیش و عشرت کے سامان اللہ تعالیٰ نے دے دیے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہوئے، نمازیں نہیں پڑھی، شکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کا، عملی طور پر اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اور زبانی کلامی کہہ دیا اور جی یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دیا، ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، چہیتے لوگ ہیں نا۔ یہ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہوا ہے کہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی دیتے ہیں۔ ہمیں دے دی نا کشادگی، ہمیں رزق دے دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایسے اپنے نفسوں کے ساتھ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں بڑا رزق دیا ہے، ہم اللہ کے بڑے پسندیدہ ہیں، عملی اعتبار سے وہ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہے یا وہ اللہ کے محبوب ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، جو بدعمل ہیں، جو گناہ گار ہیں، اپنے ہوتے گناہ گار ہیں، ہوتے بدعمل ہیں، اور اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے پرلے درجہ کے گناہ گار، بدعمل، بے نمازی ہوتے ہیں، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم پسندیدہ لوگ ہیں۔ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ تو دنیا میں اگر کسی کا چہرہ سیاہ ہے، کالا ہے، تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل علامت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بھی کالا تھا۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر نہیں۔ تو دنیا میں کسی کا رنگ سیاہ ہونا، کالا ہونا، یہ کوئی گناہ گار ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں فرمایا کہ وہاں پہ سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں آزمائش ہے، اس دنیا میں آزمائش ہے، ہر بندے کا جس طرح کا جو چہرہ ہے نا، جس طرح کی جو رنگت ہے، وہ اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ جو گناہ گار لوگ ہوں گے، جو اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو بدعمل ہوں گے، ان کے چہرے پھر سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں، تکبر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم کے مقابل پر اپنی مرضی کرنا، یہ ہے تکبر، اکڑ، شیخی۔ یہ ہے اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، انسان نفس میں سوچتا ہے یار میں کیوں نماز پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو بزنس مین ہوں، میں تو دولت مند ہوں، مجھے دنیا میں بڑی لوگ، میری ساری عزت، بڑی واہ واہ ہے دنیا میں، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے نیک اعمال کرنے کی۔ تو یہ ہے تکبر۔